مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر اس طرح کی مالش پالش اور منافقت کا اظہار کیا گیا ہے جو پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو غدر مچانے والا ٹولہ نئی وارداتیں کر رہا ہے۔ نئی وارداتوں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چوریاں چکاریاں ڈاکے رازنی ہو رہی ہے یہ ساری پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مزید کہتے ہیں آرمی چیف کے خلاف پراپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ اس ٹولے نے پاکستان کی بنیادیں ہلائیں، یہ شہریوں اور فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دہشت گردی میں کچھ کردار پڑوسیوں کا ہے، ٹی ٹی پی کے حملے ناقابل برداشت ہیں، چاہتے ہیں معاملہ بات چیت سے حل ہو۔ یہ سارا کچھ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے جو خاص بات کی ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے کی ہے کہ آرمی چیف کے خلاف پراپیگنڈا ناقابل برداشت ہے، اور اس کا الزام انہوں نے پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی پر لگایا ہے۔ ناظرین ذرا ماضی میں چلے جائیں، جب یہ لوگ 2022 میں اقتدار میں آئے تھے، جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، انہی دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ عمران خان نے ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار غدار تھا۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کا نام لیا، انہوں نے جنرل باجوہ کو سامنے کھڑا کر دیا اور ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی جس میں اس بیان کی مذمت کی گئی اور جنرل باجوہ کے ساتھ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تو مالش کا سلسلہ اس وقت جاری تھا۔ یہ مالش اور پالش کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کو جس طرح سے فوج دیکھ رہی ہے، جس نظر سے دیکھ رہی ہے، فوج کو مزید انگیخت کیا جائے کہ 9 مئی میں یہی لوگ ملوث ہیں، یہی سارا کچھ کر رہے تھے، یہی آج بھی سارا کچھ کر رہے ہیں، تاکہ پاک فوج اور عمران خان کے درمیان اگر کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو ایسی ساری کوششوں کو سبوتاژ کر دیا جائے۔ صرف اور صرف ان کا یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے، اسی لیے یہ مالش کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں کہ عمران خان پاک فوج سے دور رہیں، اور پاک فوج سے دور رہیں گے تو پھر اقتدار سے بھی دور رہیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ پاک فوج حکومت کی، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کو نہیں سمجھتی۔ آج کل تو تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ ایک مہم جاری ہے۔ ایک وزیر تقریر کر کے جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ایک وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ اطاعت تارڑی مان نہیں ہے اس کے اوپر، پھر عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز شریف کی پالیسی کو، ان کے بیانات کو نقل بھی کرتی ہیں، ٹو بھی کرتی ہیں۔ حکومت کا اور حکومتی لوگوں کی منافقت کا اندازہ، بڑے بڑے عہدیداروں کی منافقت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ ان کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے معاملات میں تحریک انصاف ملوث ہے، اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہی شہباز شریف صاحب ہیں جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اگر جیل میں سہولتیں چاہیے تو وہ بات کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پھر پینترا بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ملوث ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں معاف نہیں کیا جائے گا؟ آپ اقتدار میں، حکومت میں ہیں، عدالتیں بھی آپ کی ہیں۔ اب تک تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹانگ دیا جانا چاہیے تھا جتنا حکومت کے پاس اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی طرف سے بھی کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ نااہلی کے الفاظ تو استعمال نہیں کیے گئے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اب تک سزائیں نہ سنانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے دوسری تیسری مرتبہ کہا گیا ہے۔ تو منافقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے میں ملوث ہے تو اب تک ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جا سکیں؟ یہ حکومت صرف بیان بازی تک محدود ہے۔ ایسی ہی منافقت کا اظہار ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ آئی پی پی بجلی بنانے والی کمپنیاں جن کو اربوں خربوں روپے کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں تو پھر ان کو بند کیا جائے یا پھر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ منافقت کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے بھی، یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اپنا بیٹا سلمان شہباز کی بھی اپنی کمپنی ہے، اور کئی حکومت کے عہدیدار ہیں جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، کئی غیر ملکی کمپنیاں بھی ہیں، پاکستان کے لوگوں کی کمپنیاں بھی ہیں۔ اگر یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے تو پھر آپ اس حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ منافقت کی بہت بڑی مثال ہے۔
MQM کی طرف سے نہ صرف اس پر بیان بازی ہو رہی ہے IPP پر، بلکہ سندھ اسمبلی میں باقاعدہ اس کی طرف سے قرارداد بھی پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگیاں ہوتی ہیں جو پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن جائے گا۔ غلط معاہدوں سے شہریوں کے لیے بجلی کے ناجائز بل بھرنا ناممکن ہو گیا۔ قرارداد میں یہ سارا کچھ کہا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں ضرورت سے زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ 17 گھنٹے ہو رہی ہے، ہم بجلی پیدا نہ کرنے والوں کو پیسے دے رہے ہیں، بلوں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ متحدہ رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا سارا کیا دھرا ہے، ان کا بھی، پرانی حکومتوں کا بھی، اس کے باوجود بھی ہم حکومت کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ادھر الزام لگایا گیا ہے کہ سکھ اہلکاروں نے بھارتی نیوی کا جہاز اڑا دیا، اس میں 32 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام سکھ اور مسلمان سیلرز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ گائیڈڈ میزائل فری گیٹ INS برہم پتر کے ایمونیشن ڈپو کو تباہ کیا گیا۔ مرنے والوں میں بحریہ کے 20 اہلکار شامل ہیں، تینوں اہلکار مبینہ طور پر لاپتہ ہیں، چھاپوں کے دوران سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں یہی کچھ کہا گیا ہے۔ سکھ حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ جہاز اڑایا، انڈین جہاز نیوی کا جہاز تباہ کیا، وہ ریپیئر کے بھی قابل نہیں ہے، مکمل طور پر ایسے ہی تباہ ہو گیا جیسے اورین طیارے بھارتی دہشت گردوں کی طرف سے مہران ایئر بیس پر تباہ کیے گئے تھے، اسی طرح سے انڈین نیوی کا جہاز بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بھرتی ہوئی، جن پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے تباہ کیا ہے، 3 سکھ فوجیوں نے، کہا جاتا ہے کہ وہ اگنی پتھ اسکیم کے تحت بھرتی کیے گئے تھے۔ اگنی پتھ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آگ کا راستہ، اور اس آگ کے راستے نے، اس اگنی پتھ نے بھارت کو ہی جلا ڈالا ہے یا جلایا جا رہا ہے۔ اگنی پتھ اسکیم کیا ہے؟ مودی کی طرف سے یہ اسکیم جاری کی گئی تھی، جس کے مطابق محدود مدت کے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا ہے۔ اعلیٰ رینکس پر نہیں بلکہ لو رینکس پر فوج کو بھرتی کیا جاتا ہے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ ایسے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے، روٹی دی جاتی ہے، اور اس دوران ان کو بیرکوں میں رہائش دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، فیملی کے لیے کوئی کوارٹر نہیں ہے۔ وہاں پہ نوجوان فوج میں بھرتی ہونا بھی چاہتے ہوں گے، لیکن جب ان کے لیے کوئی سہولت نہیں، کوئی مراعات نہیں ہے، تو پھر ان کا ری ایکشن آتا ہے۔ اب تک مظاہروں میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں، اس اسکیم کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور پھر احتجاج کے طور پہ ان سکھوں نے بھی یہ کارنامہ کر دیا۔ بہرحال انہوں نے احتجاج کے طور پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ 3 اہلکاروں کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے لوگ کوئی اقدام کرتے ہیں تو پوری کمیونٹی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن بھارت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وقوع کر کے سارے کے سارے کمیونٹی کو پھر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کو اور سکھوں کو تو بالکل ہی نابود کرنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی ہے۔ اب بھی 3 اہلکاروں کا نام لیا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اہلکار اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بھارت نے شاید آپریشن کرنا ایک اور سکھوں کے خلاف، تو یہ وقوع گھڑ لیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔